دنیا میں موقع ہے کہ ہم یہاں باز آ جائیں، ٹھیک ہے، 100 قتل بھی کیا ہو کوئی بات نہیں، مگر اگر کوئی مارد متمرد اللہ ہوگا، پھر اصرار کر کے ڈٹ کر چلا جائے گا دنیا سے گناہ کرتا، کوئی دین اس کے لیے گنجائش نہیں، بالکل رائی گنجائش نہیں، پھر عدل کا مظاہرہ ہوگا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو ایک تو فہم دین جو ہے نا کہ آپ جتنے سوال کریں مذہب سمجھ کر نہ کریں، یہ جو تعصب اور ہٹ درمی اور گروہ بن گئے مذہب سے بنے کہ ہر آدمی نے کچھ سمجھ لیا قرآن و حدیث کا مطلب اس پر ایک گروہ بنا لیا، شجر ہے فرقہ رائی، اب بھی آگ لگی، فاٹا میں بھی کچھ تو ہے نا حکومت کا معاملہ، وہاں 2 گروہ بھی ہیں، زیاد مرحوم کے زمانے سے چلے آ رہے، ایک سنی آ گئے افغانستان سے، ایک پہلے کی شیعہ رہ رہے، مرتے رہتے۔ اب بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ تم دونوں رسول اللہ کی امت ہو، قرآن کو مانتے ہو، اگر کسی کی سمجھ میں آیا کہ اس آیت کی مراد یہ ہے تو بسم اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوسرا ایمانداری سے سمجھتا ہے اس کا مفہوم یہ نہیں، دیانتداری، مگر اس سے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تعصب بن جائے، پارٹیاں بن جائیں ایک دوسرے کو قتل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شجر ہے فرقہ رائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ جب یہ چکھو گے نا جیسے جنت سے آدم نکل گیا تھا اسی طرح نکلتا، جنت نہیں رہے گی، دنیا جہنم بن جائے گی، کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، سلام کرو دوسرے کو، بسم اللہ، یار تو بھی رسول اللہ کا ماننے والا، اگر تجھے یہ سمجھ آئی مبارک ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، حوصلے بڑے ہیں ان کے، دونوں کو اپنی گود میں لے لیں۔ یہ نہیں برداشت پیدا کرتے تو پھر صدیقی صاحب اسلام کے لیے آپ دعائے خیر ہی کر دیں، پھر اللہ اللہ ہی ہے، پھر کفار نے ہمیں کیا کرنا، ہم خود ہی اپنے ہاتھوں مر جائیں گے، مر رہے ہیں جی۔ کریں سوال، جو جی چاہے سوال کریں، بلا تکلف کریں۔ آپ جتنے نہیں سوال کریں پھر انشاءاللہ چلتا چل پڑے گا۔ ہاں کریں ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سے کسی بندے کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھئی میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈیزرونگ نہیں تھا، میں نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے ہیں، تو پھر کیا وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی زکوٰۃ بالکل ادا ہوگی، جب آپ دے رہے تھے نا اس وقت آپ نے یہ اطمینان کیا تھا کہ یہ مستحق ہے، تو بالکل اس خیال سے آپ نے حقدار سمجھ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اب وہ نہیں بھی حقدار، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں ایک بہت پیاری حکایت بیان کی پچھلی امتوں کی، کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں کسی مستحق کی مدد کروں گا، اب وہ گیا تو اس نے ایک آدمی کی مدد کر دی، اب صبح یہ چرچا ہو گیا، مشہور ہو گیا لوگوں میں، یار چور ایک جو تھا اس کا دھاؤ لگ گیا، ایک چور کی امداد ہو گئی۔ دوسرے دن اس نے پھر چاہا کہ میں کسی ڈیزرونگ کی مدد کروں، دوسرے دن کی تو یہ لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ یار کل چور کو مل گئے پیسے، آج تو ایک زانی کو مل گئے، عورت زانیہ تھی اس کو مل گئے۔ تیسرے دن غریب نے کہا کہ لو یار میرے پیسے کسی کو دے دینا، وہ اس کے بیٹے کو دے دیے لوگوں نے۔ تو اس زمانے کا پیغمبر جو تھا اس کو اللہ نے وحی کی کہ تو پریشان نہ ہو، تیری نیت نیک تھی، چور کو مل گیا تو پھر کیا ہوا، شاید اسی سے توبہ کر رہے چوری سے، غریبی کی وجہ سے چوری کرتا بعض آ جائے، زانیہ کو مل جائے شاید وہ اسی لیے عصمت فروشی کر رہی تھی، غریب تھی بیچاری، چھوڑ دے، اور تیرے بیٹے کو مل گیا پھر بھی کوئی بات نہیں، وہ تیرے گھر میں اگر لوٹ آئے، تو نے تو میرے نام پر دے دیے تھے۔ اس لیے اگر ڈیزرونگ سمجھ کر اس وقت ڈاکٹر صاحب دیا نا تو بے فکر رہے، بعد میں مستحق نکلتا یا نہیں۔ لینے والے کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میرا حق بنتا نہیں، دینے والے کو کوئی نہیں چاہیے، وہ صرف اطمینان کر رہے کہ میری سمجھ کی حد تک ہی حقدار ہے، بس ٹھیک ہے مولانا۔ نہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، اپنے علم میں ہونا چاہیے، اپنے کھاتے میں آپ لکھ لیں تو دینا بتانا نہیں چاہیے، اس لیے تو اس کی عزت نفس برباد ہوگی۔ کیا آپ نے مدد کی اس بیچارے کی ذریعے؟